نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج وینسڈے سنیکس کے تحت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، اور ہم آ، اس میں دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے مشکلات میں، مشکل اوقات میں کس طرح سے اپنے آپ کو مثبت رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ جو ہمارے موجودہ جو حالات ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں سچویشنز چل رہی ہیں، تو وہ بھی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ہر وقت ایسا ہوتا رہتا ہے جس کو سن کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا ہمارے دل پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم ایک امت کی حیثیت سے دیکھیں تو اس میں بھی ایسی سچویشنز ہمیں اور ایسے حالات ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے دلوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ذاتی حیثیت میں دیکھیں، انڈیویجولی اپنی لائف کو دیکھیں، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہمیں بعض دفعہ بہت ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک لو فیل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو ہے مشکل میں پھنس گئے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور ایک کے بعد ایک مشکل، ایک کے بعد ایک مشکل کبھی کسی طرف سے سننے کو ملتی ہے اور کبھی کہیں سے۔ ایسے حالات میں پھر کیا ہوتا ہے کہ مثبت رہنا اور مثبت سوچنا مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے، اور ہمیں ایسی ایک فیلنگ آتی ہے جس طرح کہ ہم گھیر لیے گئے ہوئے ہیں ہر طرف سے، مسلسل یا تو حالات یا آ، کسی اور طرح سے جو ہے نا ہمیں مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں، اور یہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم حالات کو ہم اس کی وجہ سے قصوروار ٹھہراتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم قسمت کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں اور بے بسی جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے اور ہم اس کو مل کر جو ہے یہ چیز سیکھیں گے۔ تو ہم بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی۔ مثال اس طرح سے ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف طرح کے موسم آتے ہیں، اور ان موسموں میں ہماری زندگی میں کبھی خوشی کے موسم آتے ہیں، کبھی تکلیف کے موسم آتے ہیں، اور یہ موسم اگر شدید ہو جائیں تو پھر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایمان ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ۔ تو مثال کے طور پہ آج کل ہم موسموں کے حوالے سے کافی دائیں بائیں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی اس طرح کے حالات ہوئے ہیں جو ہم تکلیف دہ ہیں۔ بارشوں کا موسم چل رہا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، آم، ہم بارشوں کو روک نہیں سکتے، چاہے ہم کتنے ہی طاقتور ہوں، کتنے ہی ہم امیر ہوں، ہمارے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، ہمارے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم کسی مضبوط چھت کے نیچے ہیں، کسی مضبوط پناہ گاہ میں ہیں، تو ہم اس موسم سے جو نقصان ہوگا اس سے ہم بچ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ موسم جو ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم جب ایسا شدید موسم ہماری زندگی میں آئے تو ہم ایک مضبوط چھت کی پناہ میں ہوں۔
تو اہم بات یہ ہے کہ جب طوفان آئے تو ہم اس وقت کدھر ہوں، ہماری سوچ، ہماری نفسیات، ہمارے جذبات محفوظ ہوں، اس طوفان کی زد میں نہ آئیں۔ یہ چیز ہمیں جو ہے ہمارا ایمان بتاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں ان سچویشنز میں ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں اس وقت بھی بنا دیتا ہے جب باہر کی دنیا میں آندھیاں، طوفان، زلزلے اور سونامی آ رہے ہوں۔ مطلب یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ محفوظ شیلٹر، محفوظ پناہ گاہ جو ہیں وہ کدھر ہیں، وہ محفوظ جگہ کون سی ہے، کس طرح اس شیلٹر تک پہنچا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ کون سی اہم چیزیں یا سکلز ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم بہتر طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور اس شیلٹر تک پہنچ سکیں، اور پھر کس طرح ادھر ہم نے ٹھہرنا بھی ہے، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس شیلٹر تک پہنچنا ہے بلکہ ہم وہاں پر ٹھہرے بھی رہیں، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس زندگی میں آنے والے ان طوفانوں کی وجہ سے ہم ٹوٹیں گے نہیں، ہم تباہ نہیں ہوں گے، ہم بچ جائیں گے۔ اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہاجرہ علیہ السلام کو، جنہوں نے اپنی زندگی کے جو ابراہیم علیہ السلام جو ان کے ہسبینڈ تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہاجرہ علیہ السلام جو اس ٹائم ایک جوان عورت تھیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ جو کہ شیر خوار تھا، اللہ کے حکم پر ان کو ایک ویران وادی میں چھوڑا جہاں پر انسان تو انسان، جانور بھی نہیں تھے، مگر ایک بات صرف، یہ جب معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس اللہ کی بندی نے کیا کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس وقت، آج تک اور قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے اٹھنے والے ہر قدم کو عبادت کا درجہ قرار دے دیا، اور اس قدر قبولیت عطا کی، اس قدر قبولیت دی کہ ہم آج اپنے جو ہمارا سب سے میجر رکن ہے حج، اس میں ہم جب مناسک ادا کرتے ہیں تو ان کے اٹھنے والے ہر قدم جو ہیں وہ ہمارے لیے عبادت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، اس قدر قبولیت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو ضائع ہی نہیں کیا بلکہ ان کو بہت زیادہ قبولیت عطا کی۔ تو موسم جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، اور مشکلات بھی آتی ہیں، مشکلات جاتی بھی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم سنبھلے رہتے ہیں، ہم بکھرتے نہیں ہیں۔ تو زندگی میں آنے والے ان طوفانوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی اور سیکھنی ہوں گی، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمیں اس شیلٹر کے اندر رہنے کا علم ہو، ہمیں معلوم ہو، تو پھر ہم طوفانوں سے بچے رہیں گے۔ یہاں پر اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں گی، کیونکہ ہم جب مثالوں سے چیز کو سمجھتے ہیں تو ہمیں ذرا بہتر طور پہ سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر، 3 بکری کے بچے ہیں، لیمس ہیں، اور وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے گھر اپنا اس لیے بنانا ہے تاکہ وہ جنگل میں پھرنے والے بھیڑیوں سے بچ سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ اور یہ بچے جو ہیں اپنی اپنی سکلز کے مطابق جو کام انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس کے حساب سے گھر بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ جھاڑ جھنکار سے جو ہوتے ہیں، تیلے ہوتے ہیں، اس سے گھر بناتا ہے، سٹراس سے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ درخت کی ٹہنیوں سے گھر بنا لیتا ہے، تیسرا اینٹوں سے گھر بناتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وقت کے بھیڑیے آتے ہیں اور جس کا گھر جو تیلوں سے بنا ہوتا ہے اس کو توڑتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہی وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں اور جو لکڑی کے شاخوں سے جو گھر بنا ہوتا ہے اس کو بھی توڑ کے کھا لیتے ہیں، اور جب وہ تیسرے کی طرف جاتے ہیں تو بڑی کوشش کرتے ہیں مگر وہ گھر جو ہوتا ہے اس کو توڑ نہیں پاتے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔
تو اسی طرح ہی ہماری زندگی میں بھی مختلف طرح کے بھیڑیے آتے ہیں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں، مالی پریشانیوں کی صورت میں، خاندان، رشتہ دار، جذبات وغیرہ، ان سب چیزوں کی صورت میں جو ہے نا ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ حملہ ہمیشہ کمزور جگہ سے ہوتا ہے، جہاں ہم کوئی نہ کوئی خلا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ویکیوم چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھیڑیے وہیں سے ہی ہم پر اٹیک کرتے ہیں اور ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا گھر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایمان جس کو ہم دل میں بساتے ہیں، دل میں اس کو ہم نے اس کا گھر بنایا ہوتا ہے، وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان بھیڑیوں کو، ان طوفانوں کو، ان زلزلوں کو، ان سونامیوں کو روک نہیں سکتے، مگر ہم ایک مضبوط قلعہ بنا سکتے ہیں، یہ اس تیسرے بکری کے بچے کی طرح۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قلعہ بنایا کیسے جائے؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر وقت موسم بہتر رہے گا، حالات اچھے رہیں گے، سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر ہم اچھے موسم کا انتظار کر کے ہی سفر کریں گے تو پھر تو ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمیں چلنا ہے ہر موسم میں۔ اور ہم کیسے یہ پناہ گاہ جو ہے کیسے بنائیں؟ تو پہلے ضروری چیز یہ ہے، جو اہم چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طاقت دی ہوئی ہے، وہ طاقت کیا ہے؟ ہماری نفسیاتی اور ہماری جو ایموشنل اور ہماری جو اسپرچول جو ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ what do you focus on؟ ہم کس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ کیونکہ جس چیز کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہوگا وہ گرو کرے گی، جس بھی چیز کے اوپر ہم اپنا فوکس رکھیں گے وہ بڑھے گی، اور یہ اتنی بڑھتی جائے گی، یہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ یہ ہمیں گھیر لے گی، ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سے یہ ہمیں گھیر لے گی، ہمیں ہر جگہ وہی نظر آئے گی۔ مثلا ہم جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی کا گلاس ہے، دیکھنے میں آدھا گلاس ہے اور یہ وزن میں بھی بہت ہلکا ہوگا، ہم اس کو اگر اٹھا بھی لیں تو کوئی ہمارے ہاتھوں میں درد نہیں ہوگی، مگر ہم اس کو اگر 1 گھنٹہ اٹھائے رکھیں، ہم اس کو اگر 4 گھنٹے اٹھائے رکھیں، اگر ہم اس کو 10 گھنٹے اٹھائے رکھیں، تو اس کا وزن اٹھانا ہم سے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ وزن اس کا اتنا ہی ہے، مگر جس پوسچر میں ہم نے اس کو پکڑا ہوگا، ہم اس کو جب اٹھا اٹھا کے ہمیں وہ ہمارا بازو تھکنا شروع ہو جائے گا، تو پھر ہمیں ہر جگہ اپنی وہ درد نظر آئے گی، ہمیں ہر جگہ ہم اس کا ذکر کریں گے، اور وہ تکلیف جو ہے نا ہمیں ہر جگہ سے گھیر لے گی۔ تو پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیت جو ہے وہ ہمیں اس مسئلے کو دیکھنے پر ہی بار بار مجبور کرتی رہے گی۔ اب جس چیز پر ہم فوکس کرتے ہیں تو وہ بڑھتی ہے، جو کہ ہم نے ابھی پہلے یہ بات کی ہے۔ اور زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے کوئی بھی حالات جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کوئی پرفیکٹ وقت آیا ہو جس میں آپ نے سوچا ہو کہ یہ آئیڈیل وقت ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، دنیا کی تعریف کے ہی خلاف ہے۔ تو مسائل ہر جگہ ہر وقت رہیں گے، کبھی بھی آئیڈیل حالات نہیں ملتے۔ اگر ہم مسائل کو دیکھیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ نارملی پاکستان میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، حکومت کا ہی کام ہے کہ انہوں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز نہیں ہو رہی، فلاں کام مشکل ہے، تو ہم اپنے آپ کو ہر وقت ان مسائل سے ہی گھیرے رکھتے ہیں۔ تو فوکس اس چیز کو اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، اور پھر ہمیں وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ ہم وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور ہم چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا فوکل پوائنٹ جو بن جائے گا، اور آپ کی ہر طرح کی جو ایموشنل، سائیکولوجیکل، اسپرچول ہیلتھ ہے، یہ اس کو امپیکٹ کرے گا، اس کو اس کے زیر اثر آ جائے گی، اس کے تابع ہوتی جائے گی، کیونکہ دنیا کو دیکھنے کا جو آپ کا جو نظریہ ہے وہ اس کے مطابق ہوتا جائے گا، وہ بدلتا جائے گا۔ جس طرح ہم کیمرے سے کوئی چیز فوکس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں صرف ہمیں وہی نظر آتی ہے، اور اس کے دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یا تو غائب ہو جاتی ہیں، یا دھندلی ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں۔
اور وہ جو چیز ہے چاہے وہ چھوٹی ہی ہے لیکن وہ ہمیں بڑی نظر آتی ہے اور پرومیننٹ نظر آتی ہے، تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات میں ہمارا فوکس کیا ہے۔ بعض دفعہ ہم اس کو مائکرو لیول پر دیکھتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ڈیپ جا کے، اور بعض دفعہ میکرو لیول پہ کہ ہم ایز اے ہول پوری بڑی پکچر دیکھتے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جب کسی بھی مشکل میں اپنے آپ کو ہر جگہ سے گھیرتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کو دیکھنے کا اس کا نظریہ بدل جائے گا۔ تو پھر کیسے بیلنس کریں؟ یعنی کہ کیا کریں؟ کیا ہم آنکھیں بند کر لیں اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں مشکل تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، مشکل تو ہے ہی نہیں، اور سوچیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو میرا جواب آپ کو ہوگا بالکل نہیں۔ مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا فوکس مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سناؤں گی۔ اس سٹوری کے اندر ہمارے اس سوال کا جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو لیا اور فرعون سے کی جو غلامی سے جب نکل کر وہاں سے سارے راتوں رات وہاں جب بھاگے، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پہنچ گئے، جب سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں پر رک گئے۔ اب کیا تھا کہ آگے سمندر تھا اور جانے کا راستہ نہیں تھا۔ پیچھے سے فرعون کو پتا چل گیا اور فرعون اپنی ساری فوجیں سب کو لے کر جو ہے نا وہ نکلا، اور وہ وقت سامنے آ گیا کہ جب بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اپنی فوجوں سمیت ان تک آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ شعراء میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس واقعے کا جو پورا سین ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چند خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ کیا ہوا؟ اس وقت بنی اسرائیل بھی فوجوں کو دیکھ رہے ہیں اور آگے سمندر ہے، پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے فوراً کیا کہا؟ اب تو ہم گھیر لیے گئے ہیں۔ یعنی کہ ان کا رویہ فوراً کیا تھا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، اب تو ہم بالکل ہی پھنس گئے ہیں، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں۔ اور ان کو پتا تھا کہ فرعون نے جب ادھر پہنچنا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے، وہ سب جانتے تھے۔ تو اتنی اس لمحے ایک بہت بڑی مصیبت کو انہوں نے دیکھا، اور اس مصیبت کو انہوں نے اسی لمحے اتنا بڑا بنا لیا کہ وہ مصیبت جو تھی ان کے ارد گرد، اس نے اپنے آپ کو انہوں نے اس مصیبت کے گرد مصیبت کو گھروا لیا، یعنی کہ مصیبت نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور ان کو یہ لگا کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دس از دا اینڈ، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی لمحے انہوں نے اپنا ری ایکشن بھی اسی طرح ہی دیا، جیسا انہوں نے سوچا ویسا ہی انہوں نے بولا، اور وہ انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، کہ بس ہم تو اب پکڑ لیے گئے ہیں، گھیر لیے گئے ہیں۔ اور انتہائی مایوسی والا رد عمل، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کہاں پھنسا دیا، اور یہ اور وہ ساری چیزیں، انتہائی منفی رد عمل دیا۔ اور ایسا انسان اور جب اس طرح کی سچویشن میں جاتا ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، وہ کوئی منفی رد عمل دیتا ہے، وہ پھر بہت ساری چیزوں کا انکار بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ رد عمل جو ہے ریکارڈ کر لیا اور ہمیں بتایا کہ اس لمحے جب مشکل دیکھی تو انہوں نے کیا کیا، کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی کھڑے ہیں اور وہی دیکھ رہے ہیں جو کہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح ان کو بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ری ایکشن بتاتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، کہ پہلے تو وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کلا، کلا کا مطلب ہے کہ امپاسبل، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اسٹرانگ نیگیشن ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور
یہ بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مسئلے سے غافل ہیں یا وہ دیکھ نہیں رہے تھے، مگر نا امید نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ فوکس اللہ تعالیٰ تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ فوکس کیا ہے، اور جو فوکس ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا. آج ہمارا کیا فوکس ہے؟ ہم اپنے آپ کو خود جانچ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود اس میں جج کر سکتے ہیں. تو حالات جیسے بھی ہوں، باہر جتنا مرضی اندھیرا ہو جائے، خطرہ بڑھ جائے، اگر ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ ہے تو ہم نا امید نہیں ہوں گے. اب آگے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان اس فرق کو آپ نے محسوس کیا ہوگا. یہ یقین کی طاقت ہے اور یہ توکل ہے، لیکن یہ درست فوکس کے بغیر ممکن نہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اپنے وقت کے، اور یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ آلریڈی کافی معجزات دکھا چکے ہیں بنی اسرائیل کو بھی اور فرعون کو بھی. جس وقت ان کی قوم ان کو آج کی زبان میں جو ہم کہتے ہیں کہ بلیم کر رہی ہے، شیم کر رہی ہے ان کو، مگر موسیٰ علیہ السلام بالکل فوکسڈ ہے. بجائے اس کے کہ وہ ان کی ان منفی باتوں کا رد عمل دیتے اور ان کو کہتے کہ جو تم لوگ مجھے کیوں کہہ رہے ہو، میں تو اللہ کا حکم سن کر آیا ہوں، تو میرا اس میں کیا قصور ہے. نہیں، انہوں نے ان کی کسی بات کا، اس منفی بات کو اپنے اوپر لے کر اس کو ریاکشن نہیں دیا. وہ بالکل فوکسڈ رہے اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے ان الفاظ سے کیا. ان الفاظ کے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا عصا سمندر میں مارو. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے کہا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ پانی پھٹ گیا اور بنی اسرائیل نے کراس کر لیا، اور فرعون جو تھا وہ اسی پانی میں غرق ہو گیا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا عصا جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے موجود نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے. اور کیا ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عصا کو میں نے پانی پر مارنا ہے تو اس میں سے رستہ نکلنا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے ہی ہونا تھا نا. لیکن کیا ان کے پاس وہ چیز پہلے موجود تھی؟ جی بالکل تھی. کیا وہ نبی تھے؟ جی بالکل تھے. کیا وہ اللہ کا حکم وہاں مان کر نکلے تھے؟ جی بالکل نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے تو نہیں بتایا تھا کہ یہ والی سچویشن آ جائے گی اور یہ مشکل آ جائے گی. ان کو تو اللہ کا حکم سمجھ کے نکلے تھے نا، امید کے ساتھ نکلے تھے، لیکن ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگے یہ لمحہ آئے گا، یہ مشکل آئے گی. مگر اس مشکل ترین لمحے میں موسیٰ علیہ السلام کی سخت آزمائش ہوئی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی آزمائش تھی. انبیاء کے اوپر بڑی سخت آزمائشیں آتی ہیں، ایک ایک لمحہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا ہم تو ٹوٹ جاتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں. انبیاء کا ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح فرم رکھتا ہے کہ اس لمحے میں کہ جب ساری قوم نے بھی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، اور رستے بظاہر جب ہم اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ رستے بند نظر آ رہے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں راستہ دکھائے گا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مارو. یہ تھی کنوکشن، یہ تھی ان کا توکل، اتنا فرم بلیف کہ بے شک ہمیں رستہ نظر نہیں آ رہا مگر رستہ ادھر ہی ہے اور میرا رب مجھے دکھائے گا. اور تب اللہ تعالیٰ نے رستہ بنایا اور ان سب کو وہاں سے محفوظ طریقے سے نکال دیا. تو اتنے نازک موقع پر اتنی سخت آزمائش، بنی اسرائیل کی باتوں کے جواب میں بھی وہ یہ کہہ سکتے تھے مگر انہوں نے کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں دیا. وہ اپنی بات کے اوپر، اپنے اس چیز کے اوپر فوکس رہے. یا ناؤز باللہ وہ رونا بھی شروع کر سکتے تھے
کہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، میں تو اللہ کا حکم آیا ہوں، مطلب اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، جو کہ عموماً ہم میں سے لوگ ویسا ریئیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نہیں. تو کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جب بظاہر مطلب سمندر، ویسے تو سمندر نہیں ہوگا ایک طرف اور پیچھے فوج نہیں ہوگی، مگر ہم بعض دفعہ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی طرح سے کوئی راستہ نہیں ہوتا، بظاہر ہمیں راستے بند نظر آتے ہیں، کہیں دشمن ہے اور کہیں ویسے ہی راستہ جو ہے وہ بند ہے، کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر ہمارے پاس طاقت ایمان کی ہے، اگر ہمارا اللہ پر یقین ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، تو وہ سمندر ہمارے لیے بھی کھل سکتے ہیں راستہ دینے کے لیے. کیا ہم میں سے بہت سارے لوگ، آپ لوگ بھی ایسے حالات میں پھنسے ہوں گے جہاں آگے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے؟ تو ہماری زندگیوں میں بھی کیا ہوگا؟ یا تو پھر سمندر کھل جائے گا اگر ہمارے جو ہے ہمارا اتنا بیلیو ہے، یا پھر کیا ہے کہ فرعون ہم پر غلبہ پا لے گا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میں نے جب آپ سے شروع کی ہے، تو اس میں کیا ہے، میں نے کہا تھا کہ جس چیز پر فوکس ہوتا ہے وہ بڑھتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنانی ہوں گی اپنی زندگی میں، تاکہ ہم اپنے فوکس کو ٹھیک رکھ سکیں. تو پھر ہم اپنے ان مشکل حالات میں بھی، جتنے بھی ہماری زندگی میں مسائل آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، بہت ضروری ہے، مگر ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ کب ہمارے اوپر کیسا وقت آ جائے. تو اس وقت میں ہم جڑے رہیں گے، ہم ٹوٹیں گے نہیں، ہم بکھریں گے نہیں. سب سے پہلی چیز نماز، ایک نہیں 5 دفعہ ہمارے فوکس کو دنیا کی مصروفیات مشکلات سے نکال کر اللہ کی طرف کرنے کی پریکٹس ہے. کچھ بھی ہو، ہم نے اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ کیا کرتی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرتی ہے؟ نماز کیا کرتی ہے؟ یہ ہمارے فوکس کو بڑھاتی ہے. یہ تقوی، جو جو تقوی جو ہے، جو فوکس صحیح ہونے سے آتا ہے، یہ پھر اس فوکس سے تقوی بڑھتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ فوکس کو بڑھاتی ہے. اور اگر آپ اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں، ہم جب نماز پڑھے ہوتے تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے ایک ہی جگہ دیکھنا ہے، اور ہم نے اسی جگہ کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور اس طرح فوکس ہم کر لیں کہ ہم دائیں بائیں کی ہر چیز سے لا تعلق ہو جائیں. لیکن ہوتا ہے کیا ہے، ہمیں دائیں بائیں کی ہر چیز کا علم ہو رہا ہوتا ہے، ہر آواز ہمیں آ رہی ہوگی، ہر چیز ہماری ہمیں نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس طرف سے جو فوکس ہوگا نا وہ نہیں ہوگا، وہاں سے ہم ڈی فوکس ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو اللہ تعالی، ہم جب اپنا فوکس صحیح رکھیں گے تو ہی تقوی آئے گا، اور جب تقوی آئے گا تو اللہ تعالی ہمارے لیے ہر چیز میں سے راستہ نکالے گا. تو یہ ہماری بیسیکلی یہ ہماری ٹریننگ ہے. نماز کے ذریعے کہ جو کچھ بھی ہو، اپنا فوکس ٹھیک رکھو، میری طرف آؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف آؤ، میرے سے مدد مانگو. اگر ہم اچھے دنوں میں اپنے فوکس کو درست رکھیں گے، نماز کو تھامے رکھیں گے، تو برے وقت میں نماز ہمیں تھامے گی. اگر ہم نے اچھے وقت میں نماز کو تھام کر رکھا ہوگا تو برے وقت میں نماز ہمیں تھامے گی. اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا فوکس کدھر ہے. جب بھی ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں، وہ ہمارا اپنا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اس ٹائم ہمارا ریاکشن، ہمارا رویہ، ہماری زبان سے نکلنے والی گفتگو ہمیں ہمارا فوکس بتاتی ہے. دنیا متاع ہے. دنیا جو ہے، اس کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس کو ہم بھول جائیں یا ہم اس کو اگنور کر دیں، ہم وہ بات نہیں ہم کہہ رہے. دنیا متاع ہے. متاع کا مطلب کیا ہے کہ یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے. نہ صرف یہ کہ ہم کہیں کہ ہم نے صرف دنیا کا، نہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف آخرت کا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ اٹھانے کی
جو ہے وہ چیز ہے یہ دنیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اگر ہم اس کے تین حصے، جو اس میں جو تین چیزیں بتائی ہیں اس کو تین اس کے حصے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک حصہ دنیا ہے اور دو حصے آخرت ہے. تو یہی چیز ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے. ہم نے دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے مگر فوقیت ہم نے آخرت کو دینی ہے. تو اپنی ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم اپنی روح کو کیا کھلاتے ہیں، اپنی جس طرح ہماری جو ہوتی ہے، ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کیا فیڈ لے رہے ہیں. اگر ہماری صحت خراب ہو رہی ہے تو ہم نارملی ہم سے ڈاکٹرز بھی پوچھتے ہیں یا کوئی اور بھی کہ تم آج کل کیا کھا رہی ہو، کیا فیڈ لے رہی ہو. تو اس سے پتا چلتا ہے اچھا جی ہماری کوئی ہیلتھ جو ہے اگر خراب ہوئی ہوئی تو اس کہیں نہ کہیں ہم اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں. اسی طرح ہی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے موبائلز میں آپ کی نیوز فیڈ کیا ہے، کتنا ایکوریٹ انہوں نے لفظ بھی، یہ کتنا ایکوریٹ نکالا ہوا ہے. دنیا کے لوگوں نے ہی نکالا لیکن کتنا ایکوریٹ نکالا ہوا ہے نا، کہ آپ کی نیوز فیڈ کیا ہے. مطلب کہ آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے اپنی روح کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا آنکھوں کے ذریعے کیا کون سی خوراک آپ کے اندر جا رہی ہے، کانوں کے ذریعے کون سی خوراک آپ کے اندر جا رہی ہے. تو کیا ہے اگر ہم نارملی دیکھیں کہ اگر ہم نے کوئی باسی کھانا کھا لیا یا کوئی ایسا کھانا جو خراب تھا تو کیا ہوگا، ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہم بیمار ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے فوڈ پوائزن ہو جائے. اور ہم اگر اسی طرح ہی کوئی خراب کھانا، کوئی باسی کھانا اپنی روح کو کھلائیں گے، اس کی کیا حالت ہوگی، وہ بھی بیمار ہوگی. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، زمین کا حصہ بن جائے گا. اس زمین سے آیا ہے، یہ زمین کا حصہ بن جائے گا، مگر یہ روح باقی رہے گی. کیونکہ روح تو اس زمین کا حصہ ہے ہی نہیں، اور روح اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے، یہ باقی رہے گی. تو آپ جو بھی خوراک اپنی روح کو کھلا رہے ہیں آج دنیا میں، جب تک اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے وہ اس کے اندر وہ باقی رہ جائے گی. تو آپ کو اس چیز کے اوپر کانشیس ہونا ہے کہ آپ اس کو کون سی خوراک دے رہے ہیں تاکہ وہ ہیلدی ہو، تاکہ وہ اس صحت پکڑے. تو ہم نے اپنے آپ کو کن چیزوں میں گھیرا ہوا ہے، یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارا ہم و غم کیا ہے، کون سی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، یا ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں، یا ہم اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ کریں، وہ دیکھیں، وہ سنیں، وہ اس کے لیے قدم بڑھائیں. وہ کیا چیز ہے؟ فیشن ہے، کپڑے ہیں، سٹیٹس ہے، گیمز ہیں، ڈراماز ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کاٹ لیں، مگر فوکس آخرت رکھیں. اور پھر کیا ہے کہ بعض دفعہ آج کل تو ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ پرفیکشن، ہر چیز پہ ہمیں پرفیکٹ نظر آنا ہے، ایک جنون سوار ہوا ہے دوسروں کے اوپر ظاہر کروانا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بھی ہے یا میں اتنی خوبصورت ہوں. اور پھر ہم اس کے لیے مختلف طرح کے فلٹرز بھی یوز کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی چہرے پہ کوئی داغ نظر آ رہا ہو تو فلٹر لگا کے تو اس کو ہم پروموٹ کریں گے. تو یہ دھوکہ دینا ہے نا، حقیقت کو دھوکہ دینا ہے. یہ دلوں کی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں غفلت. یعنی کہ بظاہر بعض دفعہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم حرام کام نہیں کر رہے، اور ہم کر بھی نہیں رہے ہوتے. ہم کوئی بے حیائی کا کام نہیں کر رہے، ہم کوئی غیبت نہیں کر رہے، کوئی چگلی نہیں کر رہے، مگر کیا ہے، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں بیکار کے کاموں میں. اور یہ شیطان کا پسندیدہ جو ہے نا وہ اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں ایسے کاموں میں انوالو کراتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو، یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی بھی علاقے میں آپ نے جانا ہے اور آپ کا دشمن وہاں پر موجود ہے، آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ کے اوپر تمہارا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ وہاں پر چکنے ہو کر جائیں گے.
आप आंखें बंद करके नहीं जाएंगे, आप जरा जरा सी आहट के ऊपर जो चौंकेंगे और अपने आप को अलर्ट रखेंगे और अपने सारे जो हिफाजत के जो मेयार हैं, जो चीजें हैं, उसको थाम के रखेंगे। कभी आपने जानवरों को देखा है, जिन लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं, वो कभी देखा है कि उनके रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं? वो फौरन चुकन्ने हो जाते हैं, वो इतनी डीप स्लीप में अमूमन सोते भी नहीं है, लेकिन सोए हों तो उससे भी अगर उनको कोई ऐसी आवाज है जो उन्होंने पहले नहीं सुनी हुई, तो फौरन जाग जाएंगे और फौरन जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे। तो वो अलर्ट होते हैं क्योंकि उनको खतरा होता है। और खासतौर पर जो जानवर जो जंगल में रहते हैं, उनको तो इस चीज का साथ बहुत ज्यादा वो उनके रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना वो होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, कि वो जल्दी फौरन अपने आप को जो है ना अपनी जान बचाने के लिए जो है ना भागते हैं और करते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो हमें शुरू दिन से बता दिया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो हमें कहा कि, और शैतान को भी साथ उतारा और कहा कि तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो। अल्लाह ताला ने हमें शुरू से ही बता दिया कि शैतान जो है तुम्हारा दुश्मन है, और ये खुला दुश्मन है, ये छुपा हुआ भी नहीं है, खुला दुश्मन है, खुल के उसने दुश्मनी की है, और वो उसने अपने दुश्मनी का एतराफ किया हुआ है। तो फिर हम कैसे गाफिल हो सकते हैं? कैसे हम गफलत में डूबे रह सकते हैं कि कोई बात नहीं फिर क्या हो गया? हम कैसे ये कह सकते हैं? और अब तो आजकल तो लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम लोग हर चीज का इल्जाम क्यों शैतान पर लगा देते हो, और उसको बेचारा भी कहते हैं। यानी कि हम लोग ऐसी भी चीजें जो है ना अब सुनने में आनी शुरू हो गई हैं। तो क्या है जहर? अगर इंसान दो तरीकों से मर सकता है। एक, या तो वो कोई जहरीली चीज खा ले, उसने कोई गंदी खुराक खा ली तो वो मर जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि वो कुछ भी ना खाए, भूखा रखे अपने आप को, तो भी वो जिंदा नहीं रह सकेगा, वो मर जाएगा। और ये दूसरा जो टाइप है वो गफलत है। जब हम गाफिल होते हैं तो हम अपने आप को सही खुराक नहीं दे रहे होते। ये गफलत जो है ना, ये रूह का भूखा रहना है। रूह को हम भूखा रखते हैं गफलत में, हम जब डूब जाते हैं। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, मगर वो गफलत जो है उससे हमारी रूह भूखी हो रहती है। और जब वो भूख से तड़पती है, तो कभी हमें कोई परेशानी हिट करती है, कभी हमारा दिल परेशान हो जाता है, कभी हमें कोई डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, कभी हमें कोई जज्बाती तौर के ऊपर कोई चीज हिट करती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये वो हमें अलार्म दे रही है, वो हमें साइंस दे रही होती है कि मुझे खिलाओ, मुझे मजबूत करो, मुझे सही खुराक दो। जिस तरह से क्या है कि अगर हम हमारे अंदर इम्यूनिटी कम हो जाए, जिस्मानी तौर के ऊपर इम्यूनिटी हमारी कम हो जाए, तो क्या होता है कि हमें आए दिन कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, छोटी छोटी बीमारियां भी लग जाती हैं, इम्यूनिटी अगर किसी की लो हो जाए। तो उसी तरह ही जब रूह बीमार हो जाती है, तो हर छोटी छोटी चीज जो है ना उसको फिर उससे उसकी परेशानी का बायस बनती है, और वो आपको अलार्म देती है कि ये मुझे तकलीफ दे रही है, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं होगी। यही हाल हम अपनी रूह के साथ करते हैं जब हम उसको भूखा रखते हैं। तो जब वो भूखी होगी तो हर खराब मौसम उसकी हालत पर असर डालेगा, और वो इतनी इस काबिल नहीं होगी कि वो हमें हमारे ईमान की हिफाजत कर सके, क्योंकि वो खुद कमजोर है, हमने उसको इतना स्ट्रांग बनाया ही नहीं। तो नमाज जो है, पहला स्टेप है नमाज, ऑक्सीजन की तरह। जिस तरह ऑक्सीजन के बगैर हमारे लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, तो नमाज वो ऑक्सीजन है। अल्लाह ताला ने 5 दफा हमारे लिए मुकर्रर की है दिन में, तो ये अल्लाह ताला ने हमें उस ऑक्सीजन की तरह जो है ना वो प्रोवाइड की है। फिर क्या है, दूसरी चीज क्या है कि अपनी सोच के ऊपर काबू पाना। यानी कि शैतान और नफ्स दोनों जो हैं वो हमारे दिलों में वसवसे डालते हैं, और हमारे दिमाग को गंदा और उसमें कचरा डालने की कोशिश करते हैं। हम अगर घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल कर सो जाएं और डाकू आए और सामान लेकर चला जाए, तो हम क्या कहेंगे, किसका कसूर है? ये हमारा ही कसूर होगा ना। या क्या करेंगे, हम डाकू को वेलकम करेंगे कि आइए जनाब, हमें आपका इंतजार था और आप आए इधर बैठे, आप बताएं आपको क्या चीज चाहिए, हम आपको खुद दे देते हैं। हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो हम जब अपने
دل کے دروازے ہم وہ ساری چیزیں کھول کے رکھیں گے، اور اس کے اندر آنے والی ہر سوچ کو ہم ویلکم کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ سوچیں آئیں گی اور وہ ہمارے اندر تباہی کریں گی اور ہمارے دل کی حالت کو بدلیں گی۔ تو ہمیں اس میں کانشیس ہونا ہے کہ ہم نے کس چیز کو اندر آنے دینا ہے اور کس چیز کو ہم نے اندر نہیں آنے دینا۔ تو اور دوسری ایک اور چیز، بعض دفعہ ہم اپنے سوچوں کے اندر نا ایک گلٹ بھی آ جاتا ہے، سیلف پٹی کی بعض دفعہ سوچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں خواتین کے اندر کے، جی میں تو بس ہوں ہی یہی، میرے ساتھ تو ہر ایک نے ایسا ہی کیا ہے، اور اپنے آپ کو نا ہم خود ہی منفی طور کے اوپر جو ہے نا ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس قابل ہے ہی نہیں، ہم تو کوئی یہ چیز کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیز بھی نا یہ صحیح نہیں، بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہیں۔ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح اگر کوئی آپ کو فزیکلی مارے تو آپ کو بہت درد ہوگی اور آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا، تو ہم جب ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں تو یہ ویسا ہی ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ ہمیں پریشانیاں، خوف ہوتے ہیں، ہر انسان کو خوف ہوتے ہیں، یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، نارملی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی چیز سے پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو اس خوف اور اس پریشانی کو، بالکل سمپل سی چیز ہے، اس کو فوراً دعا میں بدل دیں، فوراً اپنی پریشانیوں کو، اپنے خوف کو دعا میں بدل دیں، جیسے وہ سوچ آئے فوراً دعا میں بدل دیں۔ لیکن حقیقت میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اصل میں خوف کو پالنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی کوئی خوف کی کوئی سوچ آتی ہے تو ہم اس پر نا مزید سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پوری ایک سیریز فلم جو ہوتی ہے کریٹ کر لیتے ہیں ہم، کہ اگر یہ ہوا تو، اگر میرے کسی پیارے کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، شیطان نے صرف اتنی سی تیلی لگائی اگر یہ ہوا، اس کے بعد نا پھر ہم نے آگے سے ساری، اور پھر وہ سارا دن نا ہم وہ کہانی، یہ نہ ہو جائے، فلانی چیز نہ ہو جائے، فلانا نے، اچھا فلانے نے یہ کہا تھا، ہو سکتا ہے وہ یہ تو آگے سے ہم ساری کی ساری کہانی جو ہوتی ہے نا وہ ہم خود بناتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی بات ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا بڑا بنائیں گے اپنے نظر میں، اور اس کو فوکس کر لیں گے، اور وہ خوف یا وہ پریشانی ہمیں گھیر لے گی، اور پھر ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا، اور پھر ہم ایک دوسری کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی طور کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس چیز میں ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں نفسیاتی مسائل کا۔ تو جس چیز سے خوف محسوس ہو، فوراً اس کو دعا میں بدل دے، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ نیکسٹ چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی کی تکلیفوں کو، اپنی زندگی کے دکھوں کو، وہ مسائل، وہ مایوسیاں، وہ پریشانیاں جن سے آپ ہو کر گزرے ہیں، ان کو اپنی گروتھ میں بدل دیں، اپنی نشو نما میں بدل دیں۔ کیسے؟ یعنی کہ ان تمام چیزوں سے سبق لیں اور آگے بڑھیں اور بہتری کی طرف جائیں۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھ یہ چیز ہوگی، اب دوبارہ نہیں ہو، آپ نے سیکھ لیا، اپنے آپ کو بہتر انسان بننے کی طرف لے کر جائیں۔ جس طرح سے وہ جو ایک دفعہ اس بات کو اس طرح سمجھے کہ ایک کسی کسان کا گھوڑا جو تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا، خشک کنواں تھا، اور اب انہوں نے کافی کوشش کی مگر وہ گھوڑے کو نکال نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک وزنی جانور ہے، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا اس ٹائم پر اتنی وہ نہیں تھی، مین پاور بھی اتنی نہیں تھی، اور ویسے بھی کوئی اتنا چیزیں نہیں تھی کہ جس کے ذریعے وہ باہر نکال سکے۔ تو کسان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ گھوڑا ویسے بھی اب تقریباً بوڑھا ہی ہو گیا ہے تو اس کو مرنے دو، بس ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی، ورنہ یہ آوازیں نکالے گا تو ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ تو وہ سب لوگ جو تھے انہوں نے اس کے اوپر پتھر، مٹی، ریت وغیرہ جو تھی نا وہ ڈالنی شروع کر دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ گھوڑے کی آواز آنی بند ہوگی۔ وہ سارے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ریت، پتھر اور مٹی ہم ڈال رہے تھے تو گھوڑا کیا کرتا تھا، اس کو اپنے اوپر سے جھاڑتا تھا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ اس طرح کافی اوپر تک آ چکا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو اس نے باہر نکلنے کا راستہ نکال لیا۔ بہرحال انہوں نے پھر مٹی ڈال کے اس کو نکال لیا۔ تو ہماری طرف پھینکے جانے والے ہر پتھر، وہ وہ باتیں، وہ
جو دوسروں کی زبانوں سے نکلتی ہیں اور آپ کو تیر کی طرح لگتی ہیں یا آپ کو پتھروں کی طرح لگتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنی گروتھ کا ذریعہ بنائیں، آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس گھوڑے نے کیا۔ اور ان سب معاملات سے جب آپ کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر لے جائے، آگے ان لوگوں سے آگے لے جائے، آپ گرو کر جائیں، تو اپنے معاملات سے اپنے اندر سختی مت آنے دیں، بلکہ اپنے اندر رحم اور احساس کو زندہ رکھیں۔ تمام انبیاء آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور ان آزمائشوں نے ان کے اندر احساس اور ہمدردی پیدا کی، وہ نرم دل ہوئے، سخت دل نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگ بعض دفعہ آپ کو نظر آئیں گے کہ زندگی کے مشکل حالات سے گزرے، لیکن ان کے اندر انتہا درجے کی سختی آ چکی ہوتی ہے کہ ان سے معاملہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کو کوئی چیز سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سختی مت آنے دیں اپنے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں آتی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف مومن کا معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں ان دونوں سچویشنز میں، خوشی ہو یا کبھی اگر کوئی دکھ کا ٹائم ہے، تو کیا ہم اس میں سے خیر کما رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے وہ خیر کمانے کا ذریعہ بنا ہے؟ اگر نہیں بنا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایک چیز پتہ چل گئی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ کمی کر رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے ہم ہوتے ہیں، ڈاؤن فیل کرتے ہیں، مگر فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو موقع دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اپنی اس کمی اور کوتاہی جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ گئی اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ پھر اس طرح ہم کبھی ہاریں گے نہیں، یعنی کچھ بگڑا نہیں ہے، کچھ کھویا نہیں۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان ان دونوں رویوں میں ہم بیلنس رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، اور ہم اپنے بارے میں بھی مثبت رہتے ہیں۔ پھر کیا ہے، نیکسٹ چیز ہے کہ اپنے گرد ڈھال بنائیں، شیلڈ کریٹ کریں، اور وہ شیلڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ذکر اذکار بتائے ہوئے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامنے، اور ان کو حصن المسلم کہا گیا ہے، اس کے وہ مسلمان کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کو تھام لیں۔ اور اس ذکر میں ایک، جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک چیز جو بات کر لی ہے، وہ نماز ہے، جس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہ سانس لینے والی آکسیجن ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مسنون دعائیں، اذکار، یہ بھی ہمیں بڑے آرام سے اویلیبل ہیں، آج کل تو ایپس میں بھی اویلیبل ہیں، بکس بھی مل جاتی ہیں، آپ بہت آرام سے ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، قرآن سے مسلسل جڑے رہنا۔ اب ہمیں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ نماز کے بارے میں ہمیں بعض دفعہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دل تو تمہارا کر نہیں رہا، تم کس طرح نماز پڑھو گی؟ اگر پڑھ بھی لی تو تمہارا تو دل تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کون سی قبول کرنی ہے؟ بہتر ہے کہ نہ پڑھو۔ اور اس ٹائم اگر ہم تھوڑے سے لو فیل کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ڈپریس ہیں، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں واقعی جب میرا دل ہی نہیں کر رہا اور میں دل سے کر ہی نہیں رہی، تو مجھے کیا فائدہ کرنے کا؟ کیونکہ جب میں دل سے کروں گی نہیں تو اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ تو یہ بڑا اسٹرانگ جو ہے نا ایک شیطان کا جو ہے نا ایک ہمارے اوپر ایک وار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ آپ ضرور اس کو سمجھ لیں اور اپنے اندر بٹھا لیں کہ جو فرض اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ہے، وہ فرض ہے، چاہے ہمارا دل کرے چاہے ہمارا دل نہ کرے، اس کو ہم نے ہر صورت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ جو نوافل ہے، دل کی خوشی تو اس کے لیے ہے، فرائض تو ہر حال میں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں کل ہی ایک جگہ سن رہی تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو،
اور پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تو بہت اعلیٰ درجے کا کام کیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے نفس کی خواہش کے اگینسٹ جا کر اس چیز کو پورا کیا ہے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا ہے. تو یہ تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر آپ کا دل نہیں کر رہا اور پھر بھی اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے تو بہت اعلیٰ درجے کے اوپر جا کر یہ کام کیا ہے. تو اسی لیے نماز اگر دل نہیں بھی کر رہا، جو فرائض ہیں وہ پڑھنے ہی پڑھنے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر ہم نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے جو ابھی پیچھے ڈسکس ہوئی ہیں ان سے پروٹیکٹ رکھنا ہے. اور ہم نے جتنے بھی ہم نے چیزیں ابھی دیکھی، خاص طور کے اوپر نماز کے بارے میں جس طرح سے آتا ہے کہ ایک کوشچن کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ایک جگہ پہ تو سٹیبل رہ نہیں سکتا، اوپر نیچے ہوتا ہے. تو پھر ہمارے لیے بعض دفعہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح خواتین بعض دفعہ اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس طرح کی جب نماز نہیں پڑھ پاتی تو ایک اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے ان کے اوپر. تو اس ٹائم جو ہے پھر ہمارے لیے دوبارہ سے اس روٹین میں جانا، یا ہم جب مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے نماز پڑھنے، ہم کسی ڈپریشن کی حالت میں ہوں، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. تو ایک چیز اب وہی یاد رکھیں کہ جو ابھی پہلے ڈسکس ہوئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم جتنی مرضی تکلیف میں ہوں، جتنی مرضی مشکل میں ہوں، ہم سانس لینا نہیں بھولتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں آج تو میں بہت اداس ہوں، مجھے بڑا ڈپریشن فیل ہو رہا ہے، میں آج سانس لینا چھوڑ دیتی ہوں، بہت مشکل کام ہے، میں 5 دن کے بعد سانس لے لوں گی. ہم یہ کہتے ہیں کبھی؟ ہم کبھی بھی نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری لائف لائن ہے. اگر ہم سانس نہیں لیں گے تو ہم کچھ سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے. بالکل اسی طرح ہماری اسپرچول ہیلتھ کے لیے، ہماری روحانی ہیلتھ کے لیے نماز جو ہے وہ آکسیجن کا کام کرتی ہے. بے شک ہم اس ٹائم بہت لو بھی فیل کر رہے ہیں، ہم کچھ اور چیزیں جو کر رہے ہیں جو اتنی صحیح نہیں بھی ہیں، لیکن نماز کو تھام کر رکھیں گے تو گرتے پڑتے لڑکتے ہوئے ہم پہنچ جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ نماز آہستہ 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 کیا ہوگا کہ ہماری ہیلتھ کو سٹیبل کر دے گی اور ہم صحیح طرح فرملی کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ اچھے وقت میں جب نماز کو آپ تھام کر رکھیں گے تو مشکل وقت میں نماز آپ کو تھام کے رکھے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں جتنی ہم نے ابھی تک آج دیکھی ہیں، کہ سب سے پہلے اپنے فوکس کو دیکھیں کہ آپ نے فوکس کس چیز کو کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، اذکار سے جوڑ کر رکھیں، اور دعائیں خاص طور کے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں اس کو تھام کے رکھیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مثبت رہنے میں، مشکلات میں بھی اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنے میں جو نا مددگار اور جو ہوں گی یہ تعاون ثابت ہوں گی. تو یہاں پر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.